الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ محترم سامعین و حاضرین، آج سرسری طور سے تدبر سیکھنے کے اس پروگرام میں ہمارے سامنے سورہ یاسین ہے، جو مکی صورت ہے اور اس کی آیتوں کی مجموعی تعداد 83 یعنی 83 ہے۔ اس صورت سے متعلق بہت ساری روایات، صرف تذکرہ ہی جب کیا جائے تو عوامی سطح پر یا نام سننے والوں کے ذہن میں اس صورت کی فضیلت سے متعلق بعض روایات اور بعض باتیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو شخص اسے ایک بار پڑھے گا اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے کچھ روایتوں میں اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اپنے مرنے والوں یعنی جو قریب المرگ آدمی ہو، مریض ہو، اس پر اسے پڑھا جائے۔ ایسی اور بھی متعدد روایات سورہ یاسین کی فضیلت اور اہمیت میں بیان کی جاتی ہے اور لوگوں میں بالکل عام ہے، اتنی عام ہے کہ ان روایتوں کے تعلق سے جب حقیقت پیش کی جاتی ہے تو عوام اور بہت سارے خواص بھی حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ تفاسیر کے باب میں عام طور سے بہت سارے مفسرین نے ان روایتوں میں سے کئی کو بعض کو نقل بھی کیا ہے اور لوگوں میں عام بھی ہے، چنانچہ یہ چیزیں مشہور ہے اور لوگ اس صورت کے تعلق سے ایک خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی روایت، کوئی ایک روایت بھی سورہ یاسین کی فضیلت میں صحت کے درجے تک پہنچ کر ثابت نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر یا تو ضعیف ہے یا من گھڑت ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ یہ سرے سے روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست ہے ہی نہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے بعض ان علماء پر، میں نے کیلانی صاحب تک کو دیکھا، ان پر بھی حیرت ہے کہ وہ 2 روایتیں دل والی اور مردوں پر پڑھنے والی روایت کو نقل کر کے اس کی حکمت بھی بیان کر رہے ہیں کہ مرنے والے پر اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ سورہ یاسین میں آخرت کے مناظر اور مرنے کے بعد کے معاملات کا ذکر ہے، اس کے دلائل ہیں، لہذا مرنے والوں کے لیے ان باتوں کو تازہ کیا جائے۔ مولانا ابو العلا مودودی صاحب اور دوسرے بہت سارے علماء نے اس کی حکمتیں تک بیان کر ڈالی، جبکہ یہ روایت صحیح ہے ہی نہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اور بعض علماء نے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کو پڑھنے والے عمل کو بدعت قرار دیا ہے کہ یہ بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے۔ جب بدعت ہے، اور بدعت بظاہر اچھے کاموں میں ہی ہوتی ہے، برے کاموں میں نہیں، تو یہ تخصیص کرنا اور اس کو سنت سمجھنا یہ دین میں اضافہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب اس بدعت میں بھی ہمارے یہاں آپ حضرات ہو سکتا ہے جانتے ہوں، میں نے دیکھا کہ مزید اس میں کچھ اصول اختیار کیے گئے کہ سورہ یاسین میں متعدد مقام پر لفظ مبین آیا ہے، کتاب مبین اور دوسرا مبین، تو کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کو مرنے والے پر پڑھا جائے تو اس میں پھیر مبین، ہمارے یہاں کی ایجاد کردہ یہ اصطلاح ہے، پھیر مبین، میڈ ان انڈیا۔ کیسے پھیر مبین؟ جب پہلی مرتبہ میں نے سنا تو حیرت زدہ رہ گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو بتایا کہ آغاز سے تلاوت شروع کی جائے، پہلا مبین آئے، پھر سے دوبارہ شروع سے پڑھا جائے، دوسرا مبین آئے، پھر سے شروع کیا جائے تو تیسرا مبین آئے، اس طریقے سے ہر مبین پر رک کر پھر سے پچھلے یعنی آغاز صورت سے وہاں تک پڑھا جائے، اس طرح آخر تک پہنچا جائے۔ بدعت میں بھی بدعت، اس کی کیا دلیل اور ثبوت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کو
اس کی اہمیت، فضیلت، افادیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی ضعیف اور من گھڑت روایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہونا اس کی اہمیت کے لیے صرف کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے جو عمومی فضائل کی باتیں ہیں کہ یہ قرآن شفا ہے، شفاء للناس، رحمت ہے، ذکرہ ہے، روح ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے نام اور اس کے فضائل جو بیان کیے گئے ہیں پورے قرآن کے لیے، وہ ساری صورتوں اور تمام آیتوں کے لیے ثابت ہے۔ اس کے لیے کسی من گھڑت یا کسی ضعیف روایت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بعض محدثین اور ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ فضائل قرآن وہ باب ہے جس میں بہت بڑے پیمانے پر حدیثوں کو گڑھا گیا، بنایا گیا۔ نوح ابن ابی مریم ایک شخص گزرا ہے، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی فقہ کی طرف جو ہے ان کی دلچسپی زیادہ ہے، لہٰذا لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلانے اور اس کی طرف مبذول، ان کے ذہن و دماغ کو مبذول کرنے کی خاطر میں نے قرآن کی ہر صورت کے تعلق سے کئی حدیثیں اور روایتیں بنا کر لوگوں میں بیان کر دی، تاکہ اسے سن کر پڑھ کر لوگ جو ہیں اس دوسری چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف راغب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود صاحب وضع، جس نے حدیثوں کو بنایا، گڑھا، تراشا، اس نے خود اس بات کو کا اعتراف کیا اور بیان کیا، اور اس کے بیان سے یہ ظاہر ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے۔ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف، قرآن سے دلچسپی لیں، اس کی اہمیت و افادیت کو جانے سمجھیں، اور اللہ کے اس کلام کو جو چھوڑ رکھا ہے اس جرم سے باز آ کر قرآن کو پڑھیں، اس میں تدبر کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگی کی راہوں میں اس کو نافذ کریں، زندگی میں نافذ کریں۔ یہ گویا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات جو سورہ یاسین سے متعلق ہمیں نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ لیکن عجیب و غریب مزاج ہے، بقول مولانا ابوالکلام آزاد کہ ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی سکے رائج ہیں جو کھوٹے ہیں، وہی سکے زیادہ چلتے ہیں جو کھوٹے ہیں۔ دین کے نام پر ایسی روایتیں جو من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، فضائل کے نام پر انہیں خوب 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 بیان کیا گیا۔ ایک مزاج اگر یہ بنا دیا جائے کہ ہم صحیح روایات ہی بیان کریں گے، بہت ساری بدعات، خرافات اور بہت ساری غلط سلط باتیں جو دین کا حصہ نہیں ہے اور بن چکی ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں، وہ اس سے دین کا دامن اور صاف ہو جائے گا، اور بہت سارے داغ دھبے جو بدعات کی شکل میں دین پر لگائے جاتے ہیں، نسبت کی جاتی ہے، وہ دھل جائیں گے داغ دھبے۔ لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات سورہ یاسین سے متعلق۔ دوسرا، اس سورت کا آغاز دو حروف مقطعات میں سے دو حرف سے ہوا ہے، یا سین۔ اہل علم میں مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ یا حرف ندا ہے، اور سین کسی کا مخفف ہے یا کسی شخصیت کو پکارا گیا، جیسے یا مراد ہو کہ یا انسان یا رجل۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کا آغاز کرتے ہوئے کسی انسان کو، آدمی کو خطاب کر رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اے انسان، اے آدمی، یا اس طرح یا نبی کہہ لیجئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یاسین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ بعض اقوال ہیں بعض علماء کے، لیکن صحیح بات اہل تحقیق مفسرین کی اور جمہور علماء اور امت کی یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے صحیح بات یہی ہے، صحیح موقف یہی ہے کہ یہ جو ہے اس کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اعلم بے مراد ہی بذالک۔ یہاں کچھ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم ہمیں نہیں پتہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بیکار ہیں، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جی نہیں، یہ اگرچہ اس کے معنی اور مفہوم کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بیکار نہیں ہے۔ اس لیے شیخ علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان میں سورہ ہود کی حروف مقطعات پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی پیاری لمبی چوڑی بحث کی، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کا استقصاء اگر آپ کریں، پورے قرآن کا
پر نظر ڈالیں اور غور سے دیکھیں کہ کہاں کہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو جتنی جگہوں پر حروف مقطعات آئے ہیں سوائے ایک مقام کے، ہر جگہ اس کے بعد فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں۔ اس طرح کے مضامین آپ کو ملیں گے، اور کفار مکہ یا مخالفین جو اللہ کے کلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکاری تھے، ان کے سامنے بطور حجت، بطور دلیل اور بطور چیلنج پیش کیا، للکارا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان پلے بڑے ایک انسان ہے، آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں، تمہارے درمیان پلے بڑے، کسی اسکول کالج اور درسگاہ میں نہیں گئے، کسی سے سیکھا سکھایا نہیں، 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری، ان کا کردار، ان کی شخصیت تمہارے سامنے بالکل واضح کتاب کی طرح موجود ہے۔ اچانک کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ 40 سال کے بعد ایسا کلام جو ہر اعتبار سے فصاحت، بلاغت، علمیت اور اعجاز کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ماضی کی خبریں، مستقبل کی پیشین گوئیاں، حال کی ایسی دقیق باتیں جو اچھے اچھے دانشور اور علماء تحقیق اور اسکالرز نہ بیان کر سکیں، وہ ایک نبی امی جو تمہارے درمیان پلا بڑا ہے وہ بیان کر سکتا ہے کیا؟ اس کا ہر پہلو تم کو چیلنج دے رہا ہے، اور اسی چیلنج میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ نے استعمال فرمائے، اب بتاؤ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ہاں، ہمارے ہاں جیسے کچھ چیزوں میں شارٹ فارم اور مخفف استعمال ہوتا ہے نا، ہاں، جیسے آپ ناموں میں کوئی جیسے مسٹر لکھتے ہیں انگریزی میں تو ایم آر لکھ دیا، سینٹی میٹر کو ایس ایم لکھ دیا، اس طریقے سے اردو میں بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، جناب کو جیم سے ظاہر کر دیا، کسی جگہ پر ڈاکٹر یا دکتور لکھنا ہے تو دال صرف ذکر کر کے اوبلک بنا دیا، شارٹ فارم سے سمجھ لیا، حوالوں میں اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخفف ہے، اس کا اصل مراد کچھ اور ہے، لیکن اس کی مراد کو اللہ نے نہیں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح نہیں کیا، لہذا یہ آیات متشابہات میں سے ہیں جس کا مقصد تو ظاہر ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم ہم کو نہیں بتایا گیا۔ لہذا اللہ کے کلام کے سلسلے میں سلف کا، قرآن و سنت کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے کہ اس کو جیسے بیان کیا گیا ہے، جتنا بیان کیا گیا ہے اتنا ایمان لایا جائے۔ ایسی چیزیں جن کو بیان نہیں کیا گیا، اگر اس کے پیچھے آدمی کھود کورید کرتا ہوا پڑتا ہے، وہ اپنی علمیت کے اعتبار سے یا کچھ اور مقاصد ہوں، تو ایسی صورت میں ٹھوکر کھانا یقینی ہے۔ اور جن لوگوں نے متشابہات، غیبیات سے متعلق اپنے عقل کو فیصل بنا کر اس راستے میں دوڑنے کی کوشش کی، وہ ضرور ٹھوکر کھائے یا ان لڑک کر گرے اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ یہ یاسین کے لفظ سے، میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا نام ہے یا اللہ کا نام ہے، زیادہ مشہور بات ہمارے یہاں غالباً یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسی وجہ سے یہ 2-3 حروف مقطعات اس قرآن کے ایسے ہیں جنہیں لوگ شخصیتوں کے نام رکھنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک یاسین ہے، ایک طٰہٰ، میرے علم میں جو یاد آ رہا ہے، ایک آدھ اور ہو تو ابھی اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے بیٹی کا نام الف لام میم رکھتا ہو، حامیم رکھتا ہو، قاف رکھتا ہو، کیونکہ یہ بھی تو حروف مقطعات ہیں۔ تو ان حروف مقطعات کو بطور حروف مقطعات کے استعمال نہیں کیا جاتا، کہ نام نہیں رکھا جاتا، لیکن یہ یاسین اور طٰہٰ اس قسم کا نام جو رکھا جاتا ہے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بعض اقوال مروی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس بنیاد پر کچھ لوگ یہ نام رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روایتیں یا اقوال ثابت شدہ بات نہیں ہیں۔ حروف مقطعات حروف ہیں، ہاں، جن کا استعمال کس لیے ہوا میں نے تھوڑی سی وضاحت کی۔ ایک اور بات کا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے چلوں، اگرچہ اس سے پہلے بھی حروف مقطعات کا ذکر ہو چکا ہے، کہ ہمارے یہاں جو لوگ گنڈا تعویذ، پھونک جھاڑ اور اس قسم کے پیشے میں داخل ہوتے ہیں، اور خاص طور سے وہ کیا ہمارے یہاں کہتے ہیں نقش نقوش، وہ جو بناتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، کھانے بنا کر، فریم نہیں، وہ نقش کو کی جو بنائی جاتی ہے، نقش سلیمانی، نقش فلاں، تو لوح قرآنی جیسے نام دیتے ہیں، اس میں خانے بنا کر، تو آپ دیکھیں گے کہ تعویذ گنڈے میں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ چیزیں اختیار کر رکھی ہیں۔ اس میں نے بعض دیکھا
اور دکانوں میں ہوٹلوں میں بعض جگہ وہ فریم میں لگی ہوئی اس میں خانے بنے ہیں اور حروف مقطعات لکھے ہیں. ہمارے ایک دوست دیوبندی عالم انہوں نے بتایا کچھ دنوں تک انہوں نے انگوٹھی کا بزنس کیا اور وہ بزنس اس طرح کرتے تھے کہ انگوٹھی کے نگینے پر حروف مقطعات لکھے ہوتے تھے، الف لام میم حامیم. اب اس میں بھی کچھ گہرائیاں لوگوں نے ایجاد کر لی ہے کہ اگر آپ کا نام اس حرف سے شروع ہوتا ہے یا آپ فلاں مہینے میں اور تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے لیے فلاں رنگ اور فلاں حروف جو ہے وہ زیادہ مناسب ہیں، عربی انگلش میں کہیں سویٹیبل ہے، مناسبت رکھنے والے، لہٰذا اس کو پہنیں گے تو آپ کی تقدیر قسمت بہتر رہے گی، شر بلا مصیبت سے محفوظ رہیں گے، برکتیں ملے گی وغیرہ وغیرہ جو بھی فضائل بیان کیے جائیں. حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور قرآنی الفاظ یا آیات اس استعمال کے لیے نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول نے بتایا، نہ صحابہ تابعین طب تابعین اور ائمہ سلف میں اس کا کوئی سراغ اور ثبوت ملتا ہے. یہ بات کی ایجاد ہے. یہ میں ایسا کہوں گا کہ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنایا، برکت والا، متبرک. کس اعتبار سے؟ ابھی ایک بحث تھی جو میں جمعہ کے خطبے میں کرنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا. یہاں اس ضمن میں ذکر چھڑا ہے، آج بھی یہ ارادہ نہیں تھا اور آج یہ بات آ رہی ہے کہ برکت اور تبرک کا جو ایک موضوع ہے یہ مستقل موضوع ہے اور عقیدے سے متعلق بہت اہمیت کا حامل ہے. اس راستے سے بھی ہمارے یہاں بڑی گمراہیاں بلکہ شرکیات، صرف بدعت نہیں شرک تک پایا جاتا ہے، جیسا کہ ذات انوات والی حدیث کے حوالے سے اس سے پہلے ہم بعض دروس میں بیان کر چکے ہیں. لیکن یہاں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث کا اس قسم کا استعمال یا تبرک والی بات، اہل علم نے اس پر بحث کی. میں نے ایک ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہمارے یہاں خلد آباد میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے اور آپ کی استعمال کی کچھ چیزیں. دیوبند میں جو ہے کوئی چادر، کوئی ایسی چیز ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یا کچھ واللہ عالم جو بیان کیا جاتا ہے، میں نے سنا ہے اس میں آپ کا لباس رکھا تھا، وہ چادر یا وہ لباس، وہ چادر یا کوئی کپڑا موجود ہے. اب اس کو متبرک مانا جاتا ہے. تو یہاں ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں تبرک کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ ثابت ہے. صحابہ نے اسے مانا. نبی کے بعد کسی چیز کو متبرک نہیں مانا. تو جو تبرک والی چیزیں ہیں اس کو تبرک دینا قرآن و حدیث سے جب ثابت ہو تو اس کو اختیار کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے لباس، آپ کے ناخن اور آپ کی استعمال کی دوسری چیزیں جو برتن وغیرہ تھے، انگوٹھی تھی، اس میں برکت کا پہلو ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کے پسینے میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پسینہ جب آپ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے تو پسینہ ایک شیشی میں جمع کرنے لگی. بیدار ہو گئے، پوچھا کہ یہ کیا؟ تو کہا کہ ہم اسے اپنی خوشبو میں استعمال کرتے ہیں. آپ کے پسینے سے بہتر خوشبو ہم نے نہیں پائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، اللہ نے دی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا متبرک ہونا ثابت شدہ چیز ہے، ہم اسے مانتے ہیں. لیکن آج دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز محفوظ ہو، یہ کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے. اہل علم نے اس کا زبردست رد کیا کہ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، منہ مبارک ہے، یا یہ کپڑا یا یہ فلاں اور فلاں چیز، تو اس کا کوئی ثبوت اور دلیل موجود نہیں ہے. یہ ایک پہلو. دوسرا یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا سلسلہ ہمارے لیے بند ہو گیا ہے؟ تو اہل علم نے بڑی پیاری بات لکھی اس سلسلے میں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بحث کی اور بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور آپ کی استعمال شدہ چیزوں میں جو تبرک ہے اس سے کہیں زیادہ برکت، اس سے کہیں زیادہ تبرک آپ کی تعلیمات میں ہے، آپ کی زندگی کے طریقے میں ہے. اگر آج بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع سنت کے خالص جذبے کے ساتھ عمل کریں تو آپ کے منہ مبارک سے، آپ کے کپڑے سے جو برکت حاصل کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ آپ کی اتباع سے برکت حاصل ہوگی. منہ مبارک اور کپڑے کا تبرک ہو سکتا ہے دنیا میں ہو اور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی آپ کو سعادت اور اللہ کی رحمت ملے گی اور آخرت میں بھی نجات کا امکان ہے انشاءاللہ. تو بڑی برکت کون سی ہوئی؟ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا. یہ زیادہ اہمیت کی چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج یہ ہے، ڈھونڈ کر کے وہ برتن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چیز ہے اگر لوگ بتا دے تو بھیڑ بھاڑ کر کے لوگ اس کے پیچھے ٹوٹے پڑیں گے. جبکہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ابھی درس ہو رہا ہے،
ایک صاحب نے بتایا کہ آج کوئی خاص میچ ہے کرکٹ کا، اس لیے ہو سکتا ہے جو تھوڑے موڑے آتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں. ہاں، تو یہ ہمارے ہاں ایک عام فہم بات ہے کہ قرآن و حدیث کی باتوں کے مقابلے میں اگر ایک گیم خاص آ جائے تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. ہاں، تو آپ نے حقیقت میں دیکھا منہ مبارک اگر بتا دیا جائے کہ اسی ٹائم پہ ہوگا تو شاید بھیڑ آ جائے، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے یہ تڑپ نہیں ہے، یہ ہمارے بگڑے ہوئے مزاج کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبرکات پیش کیے ہیں دنیا میں، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا تبرک یہ قرآن ہے، اور قرآن کی تعلیمات جو آپ کی احادیث کے ذریعے سے اس کی تشریح ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. آئیے آغاز کریں. تو آج بات تمہید ہی میں یا ابتدائی باتوں میں ہی طویل ہو گئی. یاسین، ہاں یہ ہم اس کا ترجمہ یاسین سے ہی کریں، حروف مقطعات کا، یہی بہتر ہے. والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والے قرآن کی، یا محکم قرآن کی یعنی مضبوط. یہ قرآن بالکل ٹھوس اور مضبوط ہے، اپنے الفاظ میں، اپنی دلالتوں میں، اپنے معنی اور ہدایت میں، اپنی فصاحت میں، بلاغت میں، علمیت میں، حشو و زوائد اور غیر ضروری باتوں سے محفوظ ہونے میں، ہر اعتبار سے انتہائی حکیمانہ اور انتہائی پختہ اور مضبوط ہے. والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے قرآن حکیم کی. تو اب قسم کھا کے کوئی بات ثابت کرنی ہوتی ہے تبھی قسم کھائی جاتی ہے نا. قسم ہے قرآن حکیم کی. کس بات پر اللہ نے یہ قسم پیش کی؟ کہ آپ، جواب قسم یہ ہے، یعنی یہ ثابت کیا جا رہا ہے. قسم اور پھر انا، یہ دونوں تاکید کے لیے، بات کو مضبوطی سے بیان کرنے کے لیے. ایک آدمی، آپ اگر سادی سودی خبر دیں تو کہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، سیدھی سی بات. ہاں، اگر ایک آدمی متردد ہے کہ ہے کہ نہیں ہے تو ایسے آدمی سے آپ یہ کہیں گے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک آدمی یہ کہ نہیں، انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ مزید مضبوط بات کہیں گے اللہ کی قسم یقینی طور سے آپ اللہ کے رسول ہیں. تو جیسے جیسے مخاطب کی ضرورت بڑھ رہی ہے یا اس کی حیثیت، ویسے ویسے بات کی تاکید بڑھتی ہے. یہ عام طور سے دروس میں پڑھایا جاتا ہے. ہاں، تو میں نے اس کو کہا والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، حکمت والے یا مضبوط پختہ قرآن کی قسم. کس بات پر قسم؟ انکا لمن المرسلین، یقیناً آپ مرسلین یعنی اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے، رسولوں میں سے ہیں. قرآن حکیم کی قسم، اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جس چیز کی قسم کھائی، قرآن تو اللہ کی صفت ہے، بہت سارے مقامات پر مخلوقات کی قسم کھائی، والعصر. ہاں، تو اب، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ جائز ہے، مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، شرک ہے. بعض حالتوں میں شرک اصغر، بعض حالتوں میں شرک اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یہاں قرآن کی. جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، آگے پیچھے کا مضمون جس بات پر قسم ہے اس بات پر وہ دلیل بنتی ہے. تو اب قرآن حکیم کی قسم، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم آپ کے رسول ہونے کی گواہی، شہادت، ثبوت، پروف پیش کر رہا ہے. علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول، سچے رسول ہونے کی بہت سی دلیلیں، اور ان دلائل میں سب سے بڑی دلیل، سب سے عظیم دلیل قرآن ہے، جو از ابتدا تا انتہا پورا کا پورا اتصال کے ساتھ مختلف پیرایوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کر رہا ہے، ثبوت پیش کر رہا ہے. قرآن بذات خود ہدایت ہے، اور قرآن ہدایت کی دلیل بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور دلیل ہدایت بھی ہے. یعنی خود اپنے آپ کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنے کے لیے سب سے عظیم الشان دلیل روئے زمین پر یا دنیا میں جو ہے وہ قرآن کریم ہے. اور یہ دلیل کوئی ایک دلیل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، از ابتدا تا انتہا دلیلوں کے مختلف پہلو. بلکہ ہم نے دلائل اور معجزات کی بحث کرنے میں پیغام قرآن کے اس میں یہ بیان کیا، اور ابھی ہمارا سلسلہ وہ جاری ہے دلائل قرآن اور دلائل رسالت پر، لمبی چوڑی گفتگو، لیکن تب بھی وہ ادھوری ہے.
اور میں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ دلائل نبوت پر سلف میں لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی. صرف اس نام سے دلائل النبوہ 17 یا 19 کتابیں ہیں، جس میں سے ہمارے ہاں لائبریریوں میں 2-3 مل جائے گی. مثال کے طور پہ امام بیہقی کی دلائل النبوہ جو موٹی موٹی 4 جلدوں پر مشتمل ہے. 4 موٹی موٹی جلدوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیلیں، 4 موٹی موٹی جلدیں. اور یہ دلیلیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں جیسے جیسے انسان کی عقل، شعور، تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. اب وہ سائنسی تحقیق ہو، جغرافیائی ہو، انسانی جسم اور اجسام کی ہو، طبقات الارض کی ہو، سمندروں کی ہو، فضاؤں کی ہو، جس چیز کی بھی ہو، قرآن و حدیث میں کچھ مضامین ایسے تشنا ہیں کہ ان کی تحقیق آپ تک بتدریج موقع بموقع لمحہ بلمحہ ہوتی جا رہی ہے. اور جب انسان تحقیق کر کے کچھ حقائق جانتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ نبی امی نے 1400 سال پہلے اپنی حدیث میں یا اپنے پیش کیے ہوئے اللہ کے کلام میں یہ حقیقت 1400 سال پہلے بیان کی تھی. 1400 سال پہلے قرآن اور حدیث نے جو ہدایت کے پہلو سے جو چیزیں بیان کی وہ واضح تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہدایت کی دلیل کے طور پر غور و فکر کے لیے بطور ثبوت کے اور مختلف دوسرے مقاصد کے تحت کچھ دلیلوں کو جو ذکر کیا گیا ان میں سائنسی، جغرافیائی، جدید سے جدید تحقیقات والی دلیلیں موجود ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سچائی کی دلیل ہے کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ قرآن دلیل دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے. اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں. آپ کا کوئی راستہ، آپ کی کوئی تعلیم غلط نہیں ہے. اس میں اللہ کی طرف سے یہ پورے دنیا کے انسانوں کو، ہم کو، آپ کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے والقرآن الحکیم کے بعد کہ آپ رسول ہیں، اور آپ جو کچھ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا عقیدہ ہو، آپ کے عبادات ہوں، آپ کا دینی منہج، فکر اور سوچ ہو، آپ کا اخلاق ہو، معاملات ہوں، لین دین ہو، حلال و حرام سے متعلق آپ کی تعلیمات ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں سب صراط مستقیم ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جہاں بھی آپ نے عقیدے میں، عبادت میں، منہج میں، حلال و حرام میں آپ نے رسول کی تعلیم کی جتنی مخالفت کی اتنا آپ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. غور فرمائیے. لہذا روئے زمین پر اندھی تقلید میں یہاں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اس پر اعتراض کرے کیونکہ تقلید کے معنی یہاں سوٹ نہیں کرتے. تقلید بغیر دلیل کے بات ماننے کو کہتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی شرعی حیثیت کے آپ کی اتباع کی جائے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا آپ کی بات خود دلیل ہے. تو اندھی تقلید جو دوسروں کی جاتی ہے نہیں کی جا سکتی. یہ مقام اور حیثیت اگر حاصل ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں اب کسی کے بارے میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ رسول کی طرح صراط مستقیم پہ ہے؟ اس کی ہر عبادت، ہر قول، ہر بات، ہر عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور اللہ کی طرف سے پیش کیا ہوا ہے. کسی ایک کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ایسی معصوم ذات اور ایسا سرٹیفکیٹ، آسمانی سرٹیفکیٹ رب العالمین کا بیان کہ یہ صراط مستقیم پہ ہے، یعنی ان کی عبادت، ریاضت، ساری چیزیں حق ہیں. اور اگر دنیا کا کوئی انسان چاہتا ہے کہ صحیح راستے پہ چلے، جنت تک پہنچانے والے راستے پر، تو وہ اس کے سامنے یہ اعلان ہے کہ آپ رسول ہیں، رسول ان کو مانو. اور یہ جب رسول ہیں اللہ کے تو ان کی بات ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا ہے. اور آپ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. لمبی چوڑی تقریر کی جا سکتی ہے، میں نے جو باتیں کی اس پر زیادہ غور کیجیے. یہ حیثیت کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی بابا، کسی مفتی، کسی فلاں، کسی کو حاصل نہیں ہے. یہاں تک کہ اب یہ مقام حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم، کوئی وضاحت ہو، اور اس کے برخلاف اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی توریت اور انجیل کی کوئی تعلیم ہو تو آپ کو، ہم کو لازم ہے کہ توریت انجیل کی شریعت کو منسوخ مانتے ہوئے اسے چھوڑ کر نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانا جائے، شریعت کو مانا جائے. اگر کوئی نے کسی نے اسے چھوڑ کر اسے اختیار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اللہ تعالیٰ کے اس سند کو نہیں مان رہا ہے. آپ نے فرمایا علی صراط مستقیم، اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم. اور یہ قرآن جو ہے، جو گواہی دے رہا ہے، دلیل بن رہا ہے، یہ العزیز اور الرحیم کا نازل شدہ ہے. یہ قرآن جو گواہی دے رہا ہے یہ عزیز اللہ کا ایک نام ہے، لہذا عزت میں، عزت سے عزیز بنا ہے.
عزت یعنی غلبے والا ہے، قوت والا ہے، ہر چیز پر تسلط رکھتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے، قرآن میں کوئی غلط بات نہ ہے، اس میں ہیچ پیچ پھیر بدل تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. یہ پوری حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پوری قوت اور تسلط رکھتا ہے، اور رحیم ہے، وہ رحمت والا ہے. لہذا اس کی ہدایات ہمارے اور آپ کے لیے رحمت کا پیام لے کر آئی ہے. یہ قرآن جو دیا ہے یہ اس کی رحیمیت کا نتیجہ ہے، ہم پر اور آپ پر رحمت کی. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں قرآن کے عزیز اور حکیم کا جو دو نام اللہ کا استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا. یہ قرآن اور رسول تم کو ہدایت اور زندگی کی راہیں بتا رہے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے تو العزیز کی پکڑ آئے گی، اور اگر اس کی کوئی موافقت کرتا ہے تو الرحیم کی رحمت ملے گی، جنت ملے گی. ہاں، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یہ اس لیے آپ کو رسول بنایا گیا، قرآن دیا گیا عزیز رحیم کی طرف سے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. لہٰذا نتیجے میں فہم غافلون، وہ غافل ہیں، غفلت میں ہیں. باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق، یہ مضمون اس سے پہلے گزر چکا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ اور آپ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو ایک لمبا عرصہ گزرا کہ ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. اور بنی اسرائیل میں آئے، انبیاء کا سلسلہ بنو اسماعیل میں نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور بعض کچھ ایسے 2-3 انبیاء ہیں جو 2-3 ہزار سال پہلے عربوں کی طرف بھیجے گئے تھے. اس کے علاوہ زیادہ تر بنی اسرائیل میں آئے. وہ بنی اسماعیل کے یا بنی اسرائیل ہی کے کچھ لوگ عربوں کی طرف بھیجے گئے. یہ ایک شاذ اقوال ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایک لمبے عرصے سے پیغمبر نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر حجت پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حضرت عیسیٰ وغیرہ کے درمیان کے وقفے میں اگرچہ پیغمبر نہیں آئے، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی توحید کی تعلیمات بطور خاص عربوں میں مسلسل موجود تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ عرب کے کفار اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی طرف نسبت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نبوت کی کچھ تعلیمات موجود تھیں. ورقہ بن نوفل اور ایسے کچھ شخصیات کا بھی پتہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے پہلے جو ہے ان لوگوں میں صحیح تعلیم یا توحید کا تصور، عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جاہلیت میں بھی شرک سے محفوظ تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیے، ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بت پرستی یا شرک نہیں کیا. واللہ عالم. یہ ابتدائی آیت کا میں نے تھوڑی سی تشریح کی، لیکن ہم جیسا کہ سرسری تدبر والی بات کر رہے ہیں، کسی قدر تفسیری انداز کی گفتگو ہو گئی، اس لیے کہ سورہ یاسین سے متعلق بعض وضاحتیں ضروری میں نے سمجھی تھی. مناسبت التسمیہ، اس سورت کے نام رکھنے کی مناسبت، لأن اللہ تعالی افتتح السورۃ بہا. واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز انہی 2 حروف مقطعات سے کیا، یاسین، لہٰذا یہی اس سورت کا نام مقرر ہوا، یہی اس کی وجہ ہے. موافقت اول السورہ لآخرہا، دوسرا کہ سورت کے آغاز کی موافقت، اس کا تعلق اس کے آخری حصے سے، ابتدائی آیت کا انتہائی آیت سے اس کا تعلق. کہا کہ ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیا. مردوں کو زندہ کرنے سے اس کے ابتدائی مضامین، بالکل پہلی آیت نہیں بلکہ یہ آگے کی آیت نمبر 12 سے استدلال کر رہے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. کہ ہم نے انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نظام ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے دلائل بھی دیے ہیں، اور دنیا کی مقصدیت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تامہ کا اظہار بھی ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی وجود اس طاقت کو نہیں رکھتا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، عمل کیا ہے، اس کو بھی ہم لکھتے رہتے ہیں. وآثارہم، اور ان کے آثار کو، یعنی جو پیچھے چھوڑا ہے. اب اس میں اچھائی برائی دونوں، ہم نے جو عمل آگے کیا اور اس دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں جو چھوڑ جاتے ہیں. قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان جو اثرات اپنے عمل کے ذریعے سے، نیکی کا ہو یا برائی کا،
جاری رہنے والا جو عمل آپ نے چھوڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے. وآثارہم کہا. اب مثال کے طور پہ ہم عام طور سے میت کے تعزیت میں اور اس میں جو روایتیں پیش کرتے ہیں تو نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جو جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو دعا کرے. یہ تینوں چیزیں انسان کا اپنا کسب ہے. اور اس کی تشریح میں بعض دوسری حدیثیں بھی آتی ہے صدقہ جاریہ وغیرہ کے ضمن میں کہ اگر کسی نے درخت لگا دیا، مسجد تعمیر کر دی، ہاں اب میں نے ایک درخت لگایا، میری موت ہو گئی، اب اس درخت سے کوئی پرندہ چگ رہا ہے، کوئی انسان اس کے سائے میں بیٹھ رہا ہے، اس کے پھل سے، اس کی جڑ، اس کے چھال سے، اس کی شاخوں سے کسی سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا درخت لگانے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ واضح مسئلہ ہے. ہاں تو یہ نیکیوں کے بارے میں بھی ہے. ایسا ہی معاملہ برائیوں کے بارے میں ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھیے گا، اس پر عام طور سے توجہ نہیں دی جاتی. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے موسیقی بجائی، گانا بجانا، گانا گایا، موسیقی بجائی، اب وہ ریکارڈ ہو گیا. یہ آدمی مر جا رہا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ موسیقی استعمال ہو رہی ہے. ہاں کسی نے کوئی بری سنت جاری کی. ہاں آپ نے پڑھا ہے نا کہ قابیل نے پہلا قتل کیا تھا دنیا میں تاریخ انسانی میں. ہاں اب اللہ کے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اب دنیا میں جو بھی قتل ہوتے ہیں تو قاتل کے گناہ کے ساتھ ساتھ اس کا حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں قتل کی سنت کو جاری کیا. تو سنت سیئہ یا برائیاں اگر کسی نے رائج کی یا برے اعمال کو بطور نقش چھوڑ دیا. اب برے اعمال کے نقش میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، بعض مفسرین نے، علامہ قرطبی نے غالباً یا کسی اور نے، ہاں امام قرطبی نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی وہ دعوت اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے تو یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے تئیں جو دین پیش کیا، قرآن پیش کیا، آج پوری دنیا میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و ثواب لکھے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ شریعت لوگوں تک پہنچائی، پوری محنت سے پہنچائی، پوری ذمہ داری سے پہنچائی، امانت کے ساتھ میں. چنانچہ یہ آپ کا ایک عمل جیسے نیکی کے. اور کوئی اگر برائی کا داعی ہے، کوئی شخص کسی برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، آج کلچرل پروگرام، آرٹ پروگرام، فیشن کے نام پہ کچھ لوگ ایسی چیزوں کی دعوت دیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے پردے کی، کیا ضرورت ہے فلاں اسلامی تعلیمات کو پکڑے رکھنے کی. پھر دین کی تعلیم جو لوگ پیش کر رہے ہیں اس میں برائی کا ایک نقش یہ بھی ہوا کہ ایک آدمی نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے اور کوئی اس کی دعوت سے روک رہا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کہ فلاں کو خطبہ نہیں دینا چاہیے، فلاں کو درس نہیں دینا چاہیے. اب اس طرح کی جو چیزیں اختیار کی جا رہی ہیں، اگر اس سے ہونے والے فائدے کا تسلسل رک رہا ہے، یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، امام قرطبی کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے، اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکی یا برائی کی جو ہے وہ جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو لکھتا جا رہا ہے. آپ اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، آثارہم، ان کے آثار. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین، یہ پہلا مبین آ گیا، پھر مبین والوں کا دھیان دیا. امام مبین، ہم امام مبین، اس کا ترجمہ کیا کھلی کتاب، واضح کتاب میں ہم لکھ رکھا ہے. مبین یعنی کھلا، واضح. یہاں امام سے مراد کتاب، اور زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے. ہاں قلم کو حکم دے کر جب قلم کو پیدا کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں امام مبین سے مراد انسانوں کے اپنے نامہ اعمال، صحائف اعمال ہے، جس میں انسان کے اعمال درج کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ما قدموا و آثارہم کے سیاق سے انہوں نے لکھا، اور جس کے بارے میں ہے کہ عمل کی چھوٹی ہو یا بڑی شکل ساری چیزیں اس میں درج ہوتی ہے. جیسا کہ سورہ کہف میں ہے کہ مجرم انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کا کیا معاملہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں، سب چیز کو درج کر رکھا ہے. اور یہ آغاز میں، سورہ کے آغاز میں 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ہاں قیامت کا مضمون، ہاں کہ دوبارہ زندہ کرے گا. اور پھر آخری میں 79 نمبر کی آیت، ہاں 79 نمبر کی آیت میں ہے وَخُتِمَتْ بِذِكْرِ إِحْيَاءِ الْمَوْتَىٰ، آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام کرتے ہوئے
اللہ کی جانب سے مردوں کو زندہ کرنے کے تذکرے سے جو ہے اس کو مکمل کیا یا آخر میں پہنچایا۔ چنانچہ آیت نمبر 79 میں ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یہ آیت آگے بھی آئے گی، وہاں ہم تھوڑی سی تشریح کریں گے کہ کفار سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سڑ گل کر جب ہڈی بن جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ہمیں کوئی اللہ زندہ کرے گا؟ تو ان کا جواب دیتے ہوئے قیامت کا دوبارہ زندہ کیے جانے کا جب انہوں نے انکار کیا تو ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر آگے اس میں دلیلیں بھی دی۔ تو آپ نے پہلا جواب جو کہا کہ آپ ان سے جواب دیجئے، کہیے یحیی الذی، کہ ان کو ان ہڈیوں کو، سڑی گلی ہڈیوں کو زندہ کرے گا، زندہ کرے گی وہی ذات الذی انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، تعجب تو اس پر ہے کہ تم تعجب کر رہے ہو۔ ایک کام کرنا دنیاوی اعتبار سے بھی اگر غور کرو، انسانوں اور مخلوق کے اعتبار سے، تو ان کے لیے بھی اگر آپ عقل کا استعمال کرتے ہو، اس کو غیر عقلی کہہ رہے تھے عرب کے لوگ جو انکار کر رہے تھے قیامت کو کہ آدمی سڑ گل کر مٹی میں مل جائے گا تو پھر کیسے زندہ ہوگا، عقل میں نہیں آتی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا تعجب قابل تعجب ہے۔ ارے سوچو ذرا، کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ؟ سمپل سی بات ہے، یہ دنیاوی اور انسانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے کوئی کام پہلی مرتبہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اور تم دوسری مرتبہ پیدا کیے جانے پر تعجب کر رہے ہو، یہ تعجب کی بات ہوئی؟ سمپل بات ہے، جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے بنا دیا، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے بنائے گا؟ مٹی میں ملنے کے بعد بھی کچھ تو ہے، ذرات کی شکل میں آپ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ انسان کے لیے جو عجب الذنب یا عجب الذنب، جو جس کو ترجمہ کر لیجئے کہ دمچی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخر میں ایک معمولی سی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے۔ سائنس والے لیبارٹری والوں سے پوچھو گے تو جو کہتے ہیں کہ نطفے کی شکل میں جب منی کا مادہ یا کیڑا جاتا ہے اس وقت تو اس کو دمچی ہوتی ہے، اسی سے وہ حرکت کرتا ہوا لیس دار مادے سے رحم مادر تک پہنچتا ہے، رحم میں استقرار ہوتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ بیضے میں پیوست ہوتا ہے مادہ کے تو اس کی دم کٹ جاتی ہے، تو جس جگہ سے دم کٹتی ہے وہی ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا، اس کو دمچی کہتے ہیں، عجب الذنب۔ کہا زمین میں اگر کسی مردے کو دفن کیا جائے یا کہیں بھی معاملہ ہوتا ہے تو پورا انسان جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن وہ عجب الذنب کا عنصر باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے دوبارہ پورے انسان کو پیدا کرے گا، اور جسم کا اصل مادہ جو دنیا میں ہمارا آپ کا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق یہی جسم ہوگا، صرف جسامت میں فرق ہوگا لیکن جسم یہی ہوگا۔ اور پیدائش جیسے پہلی مرتبہ کی ویسے دوسری مرتبہ بھی، فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہم پیدا ہوئے تو نطفہ، پھر جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو مختلف مراحل ہوئے، لوتھڑا، جسم کا جمع ہوا خون لوتھڑا، پھر اس کے بعد جو ہے اس پر ہڈی گوشت وغیرہ آئے، پھر شکل صورت بنی، پھر ولادت ہوئی بچے کی شکل میں، نوزائیدہ بچے کی، پھر بتدریج جو ہے جسم بڑھتا گیا، ترقی ہوتی گئی اور نشو و نما ہوتی گئی تو بڑا ہو گیا۔ تو یہ انسانی پیدائش کا پروسیجر دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دوبارہ پیدا کرے گا تو یہ پروسیجر نہیں رہے گا کہ ماں کے پیٹ میں جائے پھر بچے کی شکل میں پیدا ہو، ڈائریکٹ بڑی شکل میں پیدا ہوگا، اتنا فرق ہے بس۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ آپ ان کو جواب دیجئے، قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، انہیں وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ عقل سے کام لو تو پہلی مرتبہ جب تم مان رہے ہو، تمہارا وجود موجود ہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے، تو دوسری مرتبہ میں تعجب کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ اللہ کے علم، اللہ کی قدرت پر شک کر رہا ہے، اور یہ شک بھی اس کا بے بنیاد ہے، بے دلیل ہے، عقل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ کی ذات تو ہر پیدائش اور ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَذَلِكَ۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیاتوں میں اور آخر میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، کیوں بیان کیا؟ وَذَلِكَ لِإِثْبَاتِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اٹھائے جانے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ابتدا اور آخر میں سورہ یاسین کے ذکر کی۔ المحور الرئیسی للسورہ، سورت کا محور رئیسی، مرکزی عنوان، تقریر و عقیدت البعث والنشور، بعث اور نشور کے عقیدے کو ثابت کرنا، یعنی دنیا سے مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وقوع قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ دوبارہ سارے مرنے والوں کو زندہ کرے گا، اس بات کو ثابت کرنا اس پوری سورہ کا مرکزی عنوان ہے۔
مواضیع السورۃ المبارکہ، اس مبارک صورت کے موضوعات میں 6 چیزیں ہیں اور ان میں کافی آیتیں ہیں، لیکن ہم آج صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ احصاء اللہ تعالی لأعمال العباد ومجازاتہم بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام بندوں کے تمام اعمال کو محفوظ رکھنا، شمار کرنا، اور پھر ان کا اس کے مطابق بدلہ دینا۔ یعنی اس صورت کا ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بندوں کو جو بھیجا ہے، تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ گن رہا ہے، لکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور اسی کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا اسی کی روشنی میں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی یہ آیت پڑھی ابتدائی کی، آیت نمبر 12، کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے اور جو پیچھے بھیج چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور ہر چیز امام مبین میں محفوظ ہے، یا تو لوح محفوظ اور ایک تفسیر کے مطابق نامہ اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے سارے عمل کو، ہم کہیں بھی رہیں، کتنی بھی تنہائی میں، آج کل ہم سوچتے ہیں کہ یہاں کیمرہ نہیں ہے، یہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، اور گناہ کی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ جب تعارف اور پہچان والی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو انسان گناہ پر جری ہو جاتا ہے اور اپنے اصل چہرے اور اپنے کردار کو بے نقاب، بے لباس کر دیتا ہے۔ ہاں، متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا حقیقت میں وہ ہے کہ گناہ کے مواقع ملے، چانس ملے، پھر بھی گناہ نہ کرے، اس عقیدے کی پختگی کی بنیاد پر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ بھی علم میں رکھتا ہے، اور ہم کتنی بھی تنہائی میں، اندھیرے میں چلے جائیں، کوئی چیز جو ہے اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ ہاں، یہ پہلا مضمون تھا۔ نمبر 2 بھی میں یہاں پیش کر دوں کہ عرض و نموذج من الفریقین المؤمن والمکذب و بیان و جزائہم، دونوں فریق، دنیا میں 2 بنیادی طور سے 2 فریق ہیں، کچھ بیچ والے ہوتے ہیں، ایک مومن جو اللہ پر اور ایمانیات پر یقین رکھتا ہے، اور ایک مکذب یعنی جھٹلانے والا، انکار کرنے والا، کافر۔ اب وہ بالکل لیا ساری چیزوں کا کوئی انکار کرے تب بھی کافر ہے، پورے دین کی کچھ چیزوں کو مان کے کچھ چیزوں کا انکار کرے تب بھی کافر ہے، سب کو مان کر ایک ثابت شدہ چیز کو اگر نہیں مانتا بلا دلیل، وہ تعویل ویل والی بحث، تکفیر والی بحث ایک الگ ہے۔ ہاں، تو اگر ایک چیز کا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان کیا ہے، رسول نے بیان کیا، نہیں مانتا تو کافر۔ اب مکذب کے درجات ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کا ایک مثال بیان کی اور ان کی جزا کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 29 تک۔ ہاں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، کہ ان کے سامنے آپ مثال بیان کیجئے، مکہ والوں کے سامنے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور اللہ کے رسول کا کہ مثال بیان کیجئے کہ بستی کے کچھ لوگ تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس کچھ رسول آئے۔ ہاں، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلایا۔ میں تفسیر کی باریکیوں میں نہ جاتے ہوئے سرسری طور سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ 2 فریق کا جو پیش کیا گیا ہے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اور پھر ان دونوں کو جب انہوں نے جھٹلایا تو تیسرے رسول کے ذریعے سے ہم نے ان کی تائید کی، ان کو تقویت پہنچائی۔ یہ کون سے رسول تھے؟ بعض علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا اپنے حواریوں میں سے، اپنے مبلغین میں سے۔ ہاں، اور زیادہ مشہور بات اور قرآن کے سیاق و سباق سے واضح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ مستقل رسول تھے جو کسی بستی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ وہ بستی کون سی تھی، قرآن حدیث میں اس کی واضح صراحت اور مضبوط دلیل نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کا علاقہ تھا، انطاکیہ نامی بستی اور شہر تھا۔ ہاں، تو تیسرے کے ذریعے سے 2 کو جھٹلا دیا تو تیسرا رسول بھیجا۔ ہاں، فقالوا انا الیکم مرسلون، ان تینوں نے کہا کہ ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر آئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم تو بس ہمارے جیسے انسان ہی ہو۔ ہاں، ہمارے جیسے، عام طور سے لوگوں کا یہی انکار کا ایک کیا کہتے ہیں بہانہ، ہیلا رہا، باپ دادا کا طریقے کو ہم مانتے ہیں اور تم ہماری طرح انسان ہو۔ ہاں، اس پر میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی، شیخ عبدالصبور رحمانی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے ہاں کہ دیکھیے شیطان کا یہ گمراہی کا انداز کہ اس زمانے میں جب اللہ کے سچے نبی سامنے آئے تو ان کے مخاطبین جو ان کو دیکھتے تھے، ان کے سامنے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ انسان ہیں اس لیے ہم رسول نہیں مانیں گے۔ اور آج کے زمانے میں
ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں اس لیے انسان نہیں مانیں گے، ہے نا. ہمارے یہاں بریلوی حضرات جب وہ رسول ہیں تو بشر نہیں ہو سکتے. کفار مکہ اور یہ بستی کے لوگ اور دوسرے بہت سارے لوگ جو ہیں پیغمبر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ انسان ہیں تو رسول کیسے ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے انسان مانا اس لیے رسول نہیں مانا، یہ رسول مان رہے اس لیے انسان نہیں مان رہے. یعنی دونوں جگہ بات ایک ہی ہے، لیکن سکے کے دوسرے پہلو کو، یہ ایک پہلو کو لے رہے ہیں، وہ دوسرے پہلو کو لے رہے ہیں. لیکن مشترک بات دونوں کی یہ ہے کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ رسالت نہیں ہو سکتی، یہ مان رہے ہیں کہ رسالت کے ساتھ انسانیت نہیں ہو سکتی. بات ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے. بہت اہم بات. ہاں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرح تو بشر ہی ہیں معمولی، تو پھر ہم کیوں مانیں. گویا ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمارے لیے جو رسول ہو وہ اسپیشل مخلوق ہونی چاہیے، کوئی انسان سے ہٹ کر کوئی خصوصی مخلوق. کچھ لوگوں نے کہا فرشتوں کو بھیجتے. اللہ نے جواب دیا کہ اگر دوسروں کو بھیجتے تو تب بھی تمہارے لیے معاملہ خلط ملط ہوتا، شک شبہ رہتا، انکار کرتے، اعتراض کرتے کہ جب یہ ہماری طرح انسان ہے ہی نہیں تو ہمارے لیے نمونہ اور ہدایت کیسے ہو سکتے ہیں. لہذا حجت پوری کرنے کے لیے یہی ہے کہ جو مخلوق ہے ان کو بنایا جائے. اگر دنیا میں زمین میں فرشتے بستے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. قرآن نے کہا سورہ انعام میں. خیر آگے کہہ رہے ہیں اسی انہی آیتوں میں کہ تم تو بس ہماری طرح انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. اور رہبان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بس محض جھوٹ بول رہے ہو. رحمان کے نام کی بھی یہاں خاص طور سے کیوں استعمال ہو اس کی کچھ توجیحات کی، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. دیکھیے یہاں ڈبل تاکید ہے، انا لمرسلون. ہاں جیسا کہ میں نے کہا انکار کرنے والوں میں جو ہے مزید تاکید کے ساتھ بات بیان کی جاتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہماری ذمہ داری محض پہنچا دینا ہے کھلے طور سے. یہ دوسرا مبین آیا ایک الا البلاغ المبین، کہ ہمارا کام یہ ہے کہ کھول کھول کر صاف صاف طریقے سے تم تک باتوں کو، ہدایت کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو پہنچا دے. قالوا انا تطیرنا بکم. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے شگون لیا، ہاں تمہاری نحوست کو جان لیا. ہاں لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ہاں ولیمسنکم منا عذاب علیم. اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے. رجم کرنا پتھروں سے مار مار کر مار ڈالنا. ہاں تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہماری جانب سے تم کو بہت اذیت اور تکلیف پہنچے گی، دردناک عذاب، یعنی بہت سخت تکلیف پہنچے گی. قالوا طائرکم معکم. جب انہوں نے دھمکی دی، دیکھیے عام طور سے اہل باطل اہل حق کو دھمکیاں ہی دیتے ہیں. ہاں اور یہ دھمکیاں دینا، زور زبردستی کرنا، بغیر دلیل کے حق کو روکنا، یہ کفر کا، کافروں کا طریقہ ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنا ہاں یہ کافروں کا طریقہ ہے. انبیاء کرام کے وارثین علماء کرام ہیں. اگر کوئی عالم آپ جانتے ہیں کہ وہ حق پیش کر رہا ہے، صحیح منہج اور صحیح عقیدے کی تعلیم دے رہا ہے، اب اس کی تقریر کو، اس کی دعوت کو، اس کے درس کو روکنا، یہ جو ہے یہ انہی کی سنت کا حصہ ہوگا کہ جیسے انبیاء کرام کو کافر روکتے تھے ویسے آپ انبیاء کے سچے وارثین کو روک رہے ہیں. تو آپ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ میں نہیں، قرآن کی روشنی میں غور کیجئے. ہاں قالوا طائرکم معکم. ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا طائر، عام طور سے عربوں میں نحوست اور شگون لینے کے لیے پرندوں کو اڑایا جاتا تھا، اس لیے طائر مانے پرندہ ہوتا ہے. طارا یطیرو طیرانن، اڑان بھرنا، اڑنا، پرواز کرنا. تو اس سے اس کا نام شگون لینے کو ہی نحوست کے معنی میں تطیرنا اور طائر کا لفظ استعمال ہونے لگا کہ ہم نے شگون لیا. تو اللہ رسولوں نے جواب دیا کہ تمہارا شگون، تمہارا طائر، اور ترجمہ کرتے ہیں تمہارا حظ اور نصیبہ تمہارے ساتھ ہے. ہماری دعوت کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو رہی ہے، ہمارے عمل کی وجہ سے تمہارے عمل یا دنیا اور آخرت میں کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں. تمہاری قسمت، تمہاری نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اعتقاد کی وجہ سے ہے. جب تم ہماری ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہو تو تمہارا نتیجہ تمہارا برا ہونے والا ہے. تو جو ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی تو انبیاء اور ان کے متعلقین سے جوڑتے کہ دیکھو ان کی وجہ سے یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتہ میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گا جو بہت اہمیت کی حامل ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُمْ. ہاں کہ تم کو نصیحت کی گئی، اگر تم کو نصیحت کی گئی ہے تو تمہاری نصیحت کا کام تو ہم نے کر دیا. اب بھلا ہدایت والا معاملہ تھا، ہدایت والا اختیار کرنے والا معاملہ، یہ تم کو اختیار کرنا چاہیے تو تم نے نہیں کیا. ہدایت قبول نہ کر کے تم نے خود نحوست کو گلے لگایا ہے.
اس میں ہمارا قصور اور غلطی نہیں ہے. ہاں بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اور مدینے کے اطراف سے، شہر کے کنارے سے، اقصا دور دراز کا علاقہ، ہاں رجل ایک شخص وہاں سے دوڑتا ہوا آیا، اقصائے مدینہ سے، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. قالا یا قوم اتبعوا المرسلون، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مرسلین رسولوں کی اتباع کرو. یہاں بعض مفسرین نے بڑے پیارے نقطے بیان کیے، وہ تفسیری ہے، ہمارا موضوع میں گہرائی میں نہیں جانا ہے، لیکن ایک چیز علامہ ابن عاشور نے بڑی پیاری بیان کی کہ عام طور سے ہاں شہر میں جو پیسے والا، طاقت والا، جاگیر اور پراپرٹی والا ہوتا ہے، اس کے مکان اور گھر عام طور سے شہر کے وسط میں ہوتے ہیں. شہر کے کناروں کے حصے میں عام طور سے ان لوگوں کا گھر ہوتا ہے جو مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ اقصائے مدینہ سے، یعنی شہر کے کنارے سے، مضافات سے، نواحی علاقے سے، اطراف سے ایک شخص آ رہا ہے. اور کیسے آ رہا ہے؟ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اس کا جذبہ، اس کا حوصلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی طرف سے یہ جو بیان اور اس شخص کا ذکر ہے، یہ اس کی تعریف اور اس کے عظمت کو بتا رہا ہے کہ وہ کتنا با حوصلہ تھا. اور اقصائے مدینہ سے، کنارے سے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کمزور تھا، غریب تھا، وسائل نہیں تھے، ہاں سماجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اس کو قوت نہیں تھی، ورنہ وسط شہر میں رہتا. اب وہاں سے آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس کو پتہ چلا کہ میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں رسولوں کو. اس کا مطلب یہ کہ یہ رسولوں کو سچا مان رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا عقیدہ رسولوں کے عقیدے کے مطابق تھا، یہ توحید پر قائم تھا، اور آگے اس کا بیان بھی موجود ہے. ہاں تو یہ شخص دعوت دے رہا ہے. یہیں کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا، امام قرطبی وغیرہ نے اور دوسرے مفسرین نے، کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، اور سچا ہے یہ آپ مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، تو سچے کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے آپ کمزور ہوں. یہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی آ کے ان رسولوں کی تائید کر رہا ہے اور قوم سے خطاب کر رہا ہے کہ میری قوم ہے تو میں اپنی قوم کے لوگوں کو بیان کروں. تو گویا اپنی طرف سے اپنے عقیدے کا کھلا اظہار کر رہا ہے، ڈرا چپا نہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ابھی یہ کہیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور آگے کی آیت سے پتہ بھی چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو دھمکی دی، اور مفسرین ذکر نہیں ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ قوم نے اس کو مار ڈالا، بعد میں قتل کر دیا. کہا قالو، تو مدینہ کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی اتباع کرو، ان کی بات مان لو. ہاں اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ مانگ نہیں رہا ہے اور وہ ہدایت یاب ہیں. صرف وہ کہہ رہے ہیں ہاں اور دعوت دے رہے ہیں مان لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہدایت پر ہیں، اس لیے ماننے کی بات کر رہا ہوں. ایک بات. دوسرے یہ کہ اجر نہیں مانگ رہے ہیں، یعنی تم کو ان کی بات ماننے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا دنیاوی نقصان نہیں ہے کہ تم کو پیسہ اجرت کچھ دینا پڑے گی، اور ان کی بات ماننے میں تمہارا آخرت کا، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ ہدایت یاب ہے. کتنا پیارا انداز ہے. جملے پر غور کیجئے کہ وہ اجر نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگ رہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں تو مجھ کو جاگیر دے دو، پیسہ دے دو، معاوضہ دے دو، ہاں ملازمت کے اعتبار سے کچھ منتھلی جو ہے کچھ باندھ دیے، ایسا کوئی مطالبہ نبی کا نہیں ہے. وہ تو بے غرض تم کو جو ہے ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے. وہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تو وہ تمہارا بھلا چاہ رہے ہیں اور تم ان کی بات نہیں مان رہے ہو. وہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، اور جو چیز پیش کر رہے ہیں اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے. تو نبیوں کی، سچے داعیوں کی بات کو نہ مان کر ان کی مخالفت کرنے والے اس روش پر چلتے ہیں، اور اس کے بیان کی روشنی میں دیکھیں تو وہ دراصل اپنا نقصان کرتے ہیں. ایک نبی کی مخالفت یا نبی کے سچے وارث کی مخالفت کرنے سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے، اس عالم کا، اس سچے آدمی کا نقصان نہیں کرتا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے یا میری کیا حیثیت کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اب یہاں گویا اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ یہاں قوم کو پہلے کہا کہ تم مان لو ایسے لوگوں کی بات جو اجر نہیں مانگتے، ہدایت یاب ہیں، ہاں اتبعوا المرسلین. اب اس کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ تم عبادت کرو ان کی، آگے کیا کہہ رہا ہے کہ میں عبادت اس کی کیسے کر سکتا ہوں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں صرف اس کی جس نے پیدا کیا، تمہیں بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تمہیں پیدا کیا.
گویا یہ دعوت ہے، لیکن انداز کیسا ہے کہ میں تو اسی کو مانوں گا جو سچا رب ہے، اسی کی عبادت کروں گا جس نے پیدا کیا، تو تم کو بھی وہی کرنا چاہیے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے، تو میں بھی اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب تم میری بات نہیں مان رہے ہو، رسولوں کی بات نہیں مان رہے ہو، تو بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ ہے جس نے پیدا کیا، اور وہ ہے جس کے پاس ہم کو جانا ہے، تو جانا مجھ کو بھی ہے، تم کو بھی ہے۔ سوچ لو، تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہیں بچانے آئے گا کیا؟ تم کو لوٹ کر تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس کی بات نہیں مان رہے ہو، اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ، دون کا دونوں معنی ہوتا ہے، اس سے پہلے بیان کیا جا چکا کہ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو معبود بناؤں، عبادت کے لائق مانوں کہ اگر رحمان میرے ساتھ کسی نقصان تکلیف کا ارادہ کرے، نہ رحمان مجھ کو کوئی ضر اور نقصان پہنچائے، ضر اور نقصان پہنچائے، تو ان لوگوں کی شفاعت اور سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ کتنی پیاری توحید کی دلیل ہے، آج اچھے قرآن کو ماننے والے یہ بات نہیں مانتے کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کے جتنے بھی معبودان ہیں وہ سب مل کر ان کی سفارش بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہ پہنچا۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی تکلیف مصیبت آئی تو یہ معبودان باطلہ نہیں بچا سکتے، پھر میں ان کو کیوں پوجوں، ان سے کیوں مانگوں، ان کے سامنے کیوں جھکوں؟ تم بھی مت جھکو۔ قیل ادخل الجنہ، آگے فوراً اللہ تبارک معاف کیجیے، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کیا تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں ضلال یعنی صفاحت اور بے وقوفی کے معنی میں، کہ تب تو میں بڑی بے وقوفی کے اندر ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو سن لو، فاسمعون، تم اچھی طرح سن لو کہ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا۔ میں ایمان لایا کن پر؟ میرے رب پہ نہیں کہا، تمہارے پروردگار پر۔ کیا بلیغ انداز ہے، یعنی جس پر میں ایمان لا رہا ہوں تو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی ہے، اور جب تمہارا بھی پروردگار وہی ہے اور میں اسی پر ایمان لا رہا ہوں تو تم کو بھی ایمان لے آنا چاہیے۔ بلاغت ہے اس میں، باریکیاں ہیں۔ ہاں، تو تم سن لو، فاسمعونی، مجھ سے سن لو۔ تو کہا کہ قوم سے خطاب کیا کہ ان کو دعوت دینا مقصود ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ نبیوں سے خطاب کیا کہ میں تمہارے پروردگار پر، جو تم جس کی طرف دعوت دے رہے ہو، میں اس پر ایمان لا رہا ہوں، تم اس کے گواہ بن جاؤ۔ تو یا تو رسولوں کو خطاب کر کے انہیں اپنے ایمان پر گواہ بنایا، یا قوم کو خطاب کر کے اپنی حجت پوری کرنے کا سامان کیا اور رسولوں کی تائید کی۔ آگے فوراً اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، تو ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں اس کے انجام کا ذکر نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا۔ ہاں، کوئی دلیل ثبوت واضح نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، اور جب اس نے یہ دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سزا کی دھمکی دی، اور یہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو مار ڈالا، اور آگے جب اس کی موت ہو گئی تو اس سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان جاتی۔ یہ اس کی خیر خواہی کی انتہا لوگوں نے بیان کی کہ مرنے کے بعد کا اس کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ جن لوگوں نے اس کو مار ڈالا، جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ کاش وہ سمجھ پاتے، کاش جان جاتے، بما غفر علی ربی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ مجھ کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معززین اور باعزت لوگوں میں شامل کر دیا، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، یہ اور ہم نے ان کے بعد جو ہے کسی قوم پر، ہاں، من جند من السما، آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، یعنی اس کے بعد جو ہے آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے تھے بھی نہیں، کیونکہ وہاں اس کی ہماری ضرورت نہیں تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، تو اور وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ خامد آگ بجھ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں، گویا انسان جب زندہ ہوتا ہے تو آگ شعلے کی طرح جل رہا ہے، اور جب مر گیا تو بجھ گیا، تو ہم نے ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے ان کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی وہ مر گئے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے، اس بات کی وضاحت ہے اس بات کی طرف کہ اس شخص کے بعد اس قوم پر عذاب آیا، اور عذاب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بھیجا بلکہ ایک چیخ مسلط کی، جس کی وجہ سے سارے کے سارے موت کی گھاٹ اتر گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، کہ افسوس ہے بندوں پر۔ اب یہ یا تو ایک ان لوگوں کا جو مر گئے، ہاں، ان کی طرف سے یہ حسرت و ندامت کا اظہار ہو کہ قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو حسرت و افسوس کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بیان ہے کہ بندوں پر حسرت ہے، ہاں،
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسرت ندامت کی بجائے یہاں ویل اور ہلاکت، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو زیادہ معنی یہ بہتر ہوگا کہ بندوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہاں، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس کوئی بھی رسول آتا ہے تو بس وہ یہی کرتے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مذاق اڑائے بغیر نہیں رہتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کچھ قوموں کا ذکر کیا، یہ آیت نمبر 30 تک میں نے پڑھا، انہوں نے ذکر کیا کہ دونوں ان 13 نمبر 13 سے 29 تک جو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کیا کچھ رسولوں کی دعوت کا اور ان کے مخالفین کا، پھر اس میں ایک شخص جو ہے تائید کرنے آتا ہے، پھر تو گویا دونوں میں حق و باطل کی جنگ کا ایک نقشہ ہے اور ان کا کردار اور پھر ان کا انجام ہے۔ یہ ہمارے لیے بطور نمونہ ہے کہ دونوں کو بہرحال اللہ کے پاس جا کر اپنے اپنے کارستانیوں کا حساب دینا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چننا ہے کہ رسولوں اور اہل حق کے راستے کو اختیار کر کے اپنا انجام اچھا بنائیں، یا یہ جو مخالفین تھے ان کے راستے کو اختیار کر کے اپنی عاقبت کو تباہ کریں۔ یہ دوسرا مضمون تھا۔ 3، 4، 5، 6 میں کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں اور بھلائیوں سے جو ہے بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔